ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں افطار شریعت رمضان رنگ۔ اس رنگوں کے مزید رنگوں نے جوائن کیا ہے، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب نے۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، سیرت کے اسکالر بھی ہیں اور خوبصورت کلام کرتے ہیں تاج مسکراتے چہرے کے ساتھ، اپنے دیکھنے والوں کو بہت آسان انداز میں، بہت پیارے انداز حضور کی سیرت سے جو ہے روشناس کرواتے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے آنے کا شکریہ۔ اور ہمارا ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے چھوٹی سی نیکی، اس نیکی میں بات کرتے ہیں ان فاؤنڈیشنز کی جو کام کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، ہماری حکومت کو کام کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں، جتنی بھی نعرے لگے ہیں، لیکن فاؤنڈیشنز کے اعتبار سے بات کی جائے تو رحمان فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن جو ڈائلسس پہ کام کر رہی ہے کئی عرصے سے۔ ڈاکٹر وقار احمد نیاز ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید۔ اور ڈاکٹر صاحب کا آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آج ہمارا موضوع ہے صبر کیا ہے؟ شکر کرنا چاہیے، تو ہم دور ہو گئے ہیں صبر سے بھی، شکر سے بھی، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ لوگوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک ماحول کریٹ کیا جانا چاہیے، اور جس بنیادی طور پہ ماحول کا تقاضا یہ رمضان ہم سے کر رہا ہے، اس کے اندر آپ کا لاہور رنگ جو ہے وہ اپنا رنگ اس میں شامل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے صبر اور شکر کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ساری عبادات کا بنیادی مقصود یہ ہے کہ اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑا رویہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوری پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ عدم توکل ہے۔ اور عدم توکل کی جو دو بنیادی نشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں صبر کرنا ہو وہاں صبر نہ کر پائے، اور جہاں شکر کرنا ہو وہاں شکر نہ کر پائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اللہ کے ساتھ معاملات درست ہوں، اللہ کے ساتھ اس کا قرب پیدا ہو سکے، وہ اللہ کے قریب اس اعلیٰ درجے کی عزت کو پا سکے جو تمام کامیاب انسانوں کا مقصود ہو سکتا ہے، اس کے لیے اس کے عمومی رویوں کے اندر صبر اور شکر دونوں کا پہلو موجود ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر دونوں کا ایلیمنٹ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بلکہ اہل اللہ تو یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ والے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جہاں عام طور پہ کوئی شخص صبر کرنے کا اس کا مقام ہوتا ہے، اللہ والے اس مقام پر بھی شکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی بھی رویہ جو اس تک پہنچ رہا ہے، جو بھی صورتحال اس کے ارد گرد پیدا کی جا رہی ہے، وہ وسیع تر تناظر میں اس کی بھلائی اور فلاح کے لیے پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک بڑا مضبوط اور بھروسے کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے ارد گرد ظاہری میری عقل کے معیارات اور پیمانوں پہ ایک چیز نہ پوری اترنے کے باوجود یقیناً اس کے اندر میرے لیے کوئی بہت بڑا خیر موجود ہے، کوئی بڑی بھلائی موجود ہے جو مجھ تک اللہ رب العزت اس ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے آنے والی ایک غیر متوقع صورتحال کے اوپر شکر جب کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے ہر صبر کرنے پر اس کا درجہ بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور صبر کا مقام تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت انسان کرے اس پہ اللہ کی طرف سے اجر کی نوید ہے، یعنی کوئی نماز پڑھے گا تو اس پہ اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب کی نوید ہے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، کوئی اور خیر کا عمل کرے۔ لیکن صبر ایک ایسا رویہ ہے، ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص صبر اختیار کر لیتا ہے نا تو اجر اور ثواب تو بہت نیچے کی درجے کی بات رہ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں خود اس کے ساتھ ہو جایا کرتا ہوں۔ خوبصورت بات، صابرین کا اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ ایک ایسا اعلیٰ شرف ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی حالت کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس رضا پہ ایسا درجہ ہے کہ اجر و ثواب تو بہت دور کی بات رہ جاتی ہے، اللہ اس کے ساتھ اپنی ہم نشینی کا وعدہ کرنا اگر صبر کا اجر اتنا نہ ہوتا تو قرآن پاک میں اس کا ذکر اتنی بار نہ آتا۔ بے شک بے شک بے شک ایسے۔ اچھا ڈاکٹر وقار صاحب، ہم بات کر رہے ہیں صبر اور شکر کی اور ساتھ غصہ کنٹرول کرنے کی۔ ایک شخص ہے اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے، ایک شخص ہے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہم روحانی طور پہ تو چلیں اس کی بات کرتے ہیں، میڈیکل اگر ہم اس کے دیکھیں میڈیکلی تو کیا اس کا ہماری باڈی پہ کوئی اثر ہوتا ہے کہ اپنا غصہ کنٹرول کرنا، کسی چیز پہ صبر کرنا؟ چلیں یہ تو انسان کی ایک اخلاق کے طور پہ بھی آتی ہیں، لیکن کیا میڈیکل کے طور پہ بھی اس کا کچھ اثر پڑتا ہے جسم پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں اس طرف ضرور آتا ہوں اس بات کے اوپر۔ میں چھوٹا سا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، تینوں ڈائلسس پہ ہیں۔ بندہ اس کا نشہ کرتا ہے، وہ خود گھروں میں کام کرتی ہے، اور امیجن کریں اس عورت کی کیا لیول ہوگا، یعنی کہ کس تکلیف میں ہے دنیا میں۔
آپ بلیو کیجئے گا اس عورت کو کبھی میں نے ماتھے میں بل بھی نہیں دیکھا. وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بندہ نشہ کرے, میں بچوں کو ڈیالسس کراؤں. ایک سفید پوش بچہ سائیں, جسے ہم سائیں بولتے ہیں, ایک سائیں بچہ ہے بیچارہ, اس کا نیگیٹو بلڈ ہے, ملتا مشکل سے ہے, لیکن اس نے کبھی بھی ناشکری کی بات ہی نہیں کی. وہ کہتی ہے میرا اللہ مجھ سے اگر راضی ہے تو میں اپنے اللہ سے راضی ہوں, مجھے کوئی گلہ نہیں اپنے اللہ سے, میں اپنے اللہ سے شاکر ہوں, اپنے اللہ سے شاکر ہوں. میں ہر وقت شکر ادا کرتی ہے. میں اس کے ماتھے کو دیکھتا ہوں, میری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. میں ڈپریشن میں ہوتا ہوں, کبھی سوچے ہوتی ہیں, ادارے کو چلانا مشکل ہوتا ہے. میں اس عورت کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے, میں اس عورت سے کئی ہزار گنا بہتر ہوں, میری پریشانی اس سے کم ہے. اس نے ناشکری کا ایلیمنٹ نہیں دیکھا. ہم بہت جلدی ناشکری کی باتیں کرتے ہیں, صبر نہیں کرتے. مجھے اس کی ایگزامپل جو آپ میڈیکل پوائنٹ سے میں بتانا چاہوں گا کہ یو کے میں مجھ سے پوچھا گیا, میں جب جا رہا تھا وہاں پہ, کہ آپ کیسے علاج کرتے ہیں کڈنی کا, ڈیالسس کا. میں نے بتایا سارا ان کو کہ الکلائن پہ کام کر رہا ہوں, اس سیٹ پہ کر رہا ہوں. انہوں نے بڑی حیرت کے انگیز بات کی, جس سے میں حیران ہو گیا. وہ بات اگر میں کروں یا ڈاکٹر صاحب کریں یا کوئی عالم دین کریں, ہم کہیں یار مولوی ہیں, کون بات کر رہا ہے, انگریز کافر. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں آپ کی کتاب کے اندر جس کو بولنے سے انسان کے کیمیکل ریئیکشن کم ہو جاتے ہیں. وہ لفظ کیا ہے, الحمدللہ. جب آپ الحمدللہ بولیں آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ, تو آپ کے 30,000 کیمیکل ریئیکشن کم ہو جاتے ہیں. اور آپ ہائی کریں, ہم ہر وقت ہائی کرتے ہیں, ٹینشن والی باتیں, ناشکری والی باتیں. ہائی کرنے سے 10,000 کیمیکل ریئیکشن ہمارا بڑھ جاتا ہے. مطلب صرف شکر گزاری سے جو آپ کا وہ ریئیکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ کیسے, انہوں نے بتایا کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ بالکل ریلیکس ہو کے, اور آپ آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ بولیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم, ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہمارا بلڈ چینج ہو جاتا ہے 3 ماہ بعد, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. 3 ماہ کے اندر ہمارا بلڈ چینج ہو جاتا ہے, نیا آ جاتا ہے. ہماری جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, ہماری ہنسی خوشی ٹینشن, ہم کہتے ہیں اس ٹائم نہ بات کرو, موڈ اچھا نہیں ہے آج, عارف صاحب کا موڈ اچھا نہیں ہے, باس کا موڈ اچھا نہیں ہے, فلاں کا موڈ اچھا نہیں ہے, یا آج بڑا اچھے موڈ میں ہے. وہ اچھا موڈ کیا ہے, وہ غصہ کیا ہے, وہ ٹینشن کیا ہے, وہ ڈپریشن کیا ہے, ہمارے کیمیکل ریئیکشن کا زیادہ ہونا. موڈ اچھا ہے تو ہر وقت بندہ سے چٹکیاں بجا رہا ہے, اس کو ہر چیز اچھی لگ رہی ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو دین کہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ہر حال میں. وہ آپ کس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کو بڑا پسند ہے شکر ادا کرنا. آپ اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ کے بندے, اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ کس پریشانی میں میرا شکر ادا کر رہا ہے, کس ٹینشن میں صبر کر رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اللہ کا ہی ساتھ چاہیے. تو یہاں پہ ایک میں ضرور ٹیکنیکل چیز بتاؤں گا, جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو غصہ زیادہ آتا ہے, جن کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہم کرتے ہیں, ہم تسبیح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں کچھ ایسے پوائنٹ رکھے ہیں جس کو دبانے سے غصہ نہیں آتا. تو یہ پوائنٹ ہے, جن لوگوں کو غصہ آتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے, میں اکثر اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں ایسے بیٹھ جائیں مراقبے میں, ٹرانس میں جا کے, آنکھیں بند کر کے 1 منٹ کے لیے, اور ناک سے سانس لیں اور منہ سے نکال لیں. یوگا, اس کو یوگا بھی کہہ لیں, اپان مندرا ہے, لیکن ساتھ میں بریتھنگ, یہ انڈیا سے میں نے لیا, یعنی کہ مکس کر کے اس کو میں دیتا ہوں لوگوں کو, کہتا ہوں. تو الحمدللہ اس کے کرنے سے انسان کو غصہ نہیں آتا, ٹینشن نہیں ہوتی, اس کی ٹینشن کسی اور طرف چلی جاتی ہے. مثلا اگر درد ہو رہی ہے یہاں پہ شدید, تو یہی درد اگر پورے جسم میں آ جائے گی تو ہمیں ہلکی سی پین ہوگی, ہماری اس درد کا ہمیں کمی آ جائے گی. اس طرح دبانے سے آنکھیں بند کر کے, تو الحمدللہ بندہ آنکھیں بند کر کے ناک سے سانس لے, اور کوئی پڑھائی نہیں کرنی آپ نے, اور پٹری کی طرف نہیں جانا, تو آپ بیٹھ جائیں, تو اس سے میں کافی کیمیکل ریئیکشن انسان کے کم ہو جاتے ہیں. صحیح. تو آپ کا موڈ آج ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ میرا موڈ ہمیشہ اچھا رہتا ہے, میں بتاتا رہتا ہوں. چلیں بہترین ہے جی, بڑے اچھے موڈ سے انہوں نے بڑی باتیں بتائی ہیں, اور ہم آج استفادہ بھی حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب, جو رمضان ہے, ڈائلسس کے پیشنٹ بڑھ جاتے ہیں کہ کم ہو جاتے ہیں, فاؤنڈیشن کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ڈیالسس والے پیشنٹ جو ہیں وہ تو اسی روٹین میں بیچارے چل رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ساری زندگی, کیونکہ انہوں نے قبر کی دیواروں تک ویسے ہی چلنا ہے. صحیح. ان کی کوئی کمی نہیں آتی. ان کے لیے روزہ, یہ ہم جیسے لوگ خوش نصیب ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں. صحیح. ان پہ پابندی لگ جاتی ہے میڈیکل پوائنٹ سے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا. وہ رکھنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں بیچارے کچھ لوگ, لیکن جب بلڈ جائے گا, جسم سے نکلے گا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو وہ روزہ رکھ نہیں سکتے.
لیکن بہرحال پریشانی میں ہوتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار خدا نہ اللہ نہ کرے ہم پہ کبھی ایسا وقت آئے کہ ہم پہ پانی بند ہو جائے. ڈائلسس والے مریضوں پہ پانی بند ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابھی پی لینا ہے پانی, افطاری ہونی ہے, ہم نے سب کچھ مجھے بھی کرنی ہے, سب چیزیں لینی ہے, ان کے لیے آج بھی پانی بند ہے. ان کو ویسی ہی زندگی گزارنی ہے جیسے انہوں نے, جب تک ان کی زندگی ہے 2-4 سال 5 سال, تو پریشانی کے لوگ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مشکل میں یہ لوگ ہیں ڈائلسس والے. اور بھی امراض دنیا میں ہیں, یہ مرض کینسر سے اوپر چلا گیا ہے. ڈائلسس والے پیشنٹ نے ہر دوسرے تیسرے دن بلڈ صاف کرانا. وجوہات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب, کیوں پیشنٹ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن کتنی کا؟ اس میں 10 وجوہات ہیں. شوگر ہائی رہنا, بلڈ پریشر ہائی رہنا, پروٹین پیشاب میں یورین میں جھاگ زیادہ آنا, چیک ہی نہیں کراتے پروٹین کتنی آ رہی, پانی کا کم استعمال, صاف استعمال نہ کرنا, کچھ غلط قسم کی میڈیسن, طاقت کی میڈیسن, اینٹی بایوٹک, پین کلر, ہمارا ورزش نہ کرنا, ایکسرسائز نہ کرنا, کھانے اچھے کھانا, برن نہ کرنا. اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RFT ٹیسٹ, جو ہم نے ڈائلسس جہاں فری کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, ہم نے وہ ٹیسٹ بھی فری کر دیا ہے RFT. کوئی بھی شخص جو پروگرام میں یہ کہے کہ ہم نے لاہور رنگ میں آپ کا ڈاکٹر صاحب کا پروگرام سنا تھا, اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ گردوں کے ٹیسٹ فری کرتے ہیں. جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں پورے پاکستان کے اندر, وہاں جا کے ٹیسٹ فری کرنے چاہیے, ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے گردے کتنے کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ بن رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی سروے ہوا ہے کہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں. وہ کوئی عالم دین ہے, وہ کوئی بندہ ہے, وہ کوئی ایکٹر ہے, وہ کوئی بھی بندہ ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا, ہم ٹیسٹ نہیں کراتے. کیوں سر, سے کوئی سمپٹمز بھی نہیں ہوتے؟ سمپٹم نہیں آتے, سمپٹم بڑے عجیب سے آتے ہیں, درد نہیں ہوتی گردوں میں. سمپٹم بڑے عجیب سے, متلی ہونا, دل خراب ہونا, وہ بھی 10 علامات ہیں, پتہ نہیں چلتی ہمیں کیونکہ ٹیسٹ نہیں کراتے. ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں, میں اس ہمیشہ اپنے پروگرام کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ, یہ مجھے بھی کروانا ہے سال میں 1 دفعہ, یہ آپ کو بھی کروانا ہے, یہ عرب آپ کو بھی, اور جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو کروانا ہے, تاکہ ہمیں بر وقت پتہ چلتا رہے. باہر میں UK میں رہا ہوں, وہاں پہ لازمن ہے کہ آپ کے سال میں ٹیسٹ ہونے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. صحیح, کہیں کہ ٹیسٹ کرواتے رہیں اس حوالے سے. اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ڈائلسس روک لیتے ہیں, کوئی ایسی میڈیسن, کوئی کیا طریقہ علاج بھی ہے آپ کا کوئی ایسا؟ الحمدللہ جی, یہ بہت بڑا مالک, خاص کر میں ابھی امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی نے مجھے بلایا ہے, میں وہاں پہ ریسرچ دی ہے اپنی کہ ہم ڈائلسس کو کیسے ڈیلے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہونے والا ہے. یہ جولائی کے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہماری پوری دنیا کا جو کورونا کا چل رہا ہے, صحیح, تو جولائی کے اندر بڑی امید ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کو ہم دنیا میں متعارف کروا رہے ہیں کہ ڈائلسس کو ہم ڈیلے کر لیتے ہیں 10 سے 15 سالوں کے لیے, اور اگر کسی کے 4 ڈائلسس ہوئے ہوں تو وہاں پہ ہم روک لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے, اور 1800 لوگ ہیں جن کا ڈائلسس رکے ہیں الحمدللہ. صحیح, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تو ڈائلسس کے حوالے سے بھی بات بھی کر رہے ہیں, ساتھ ہم بات کر رہے تھے صبر و شکر اور غصے کے حوالے سے, غصہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے. نعت کی جانب میرا خیال ہے چلتے ہیں. جی امیر صاحب, بسم اللہ جی. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور
فاطمہ علی اور حسن پھر حسین فاطمہ علی اور حسن پھر حسین پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے بہت ہی تھے خوبصورت کرم کے آواز۔ آستانے کی کیا بات ہے اور حضور کے جب دیار کی بات ہو حضور کی رحمت کی بات کی جاتی ہے حضور کا جو ذکر کیا جاتا ہے تو جو اس سیٹ پہ اس وقت کیفیات ہے یقیناً آپ بھی گھر میں محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ ذکر ہے کہ جو بھی کرتا ہے اس کو تسکین قلب نصیب ہوتا ہے اور جو پریشانی کے عالم میں حضور کا ذکر کرے تو اس کی پریشانی دور کر دی جاتی ہے خوشی کے عالم میں کرے خوشی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے تحت اللفظ سے ہم جو ہے اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا سر بہت شکریہ تشریف لائے علامہ صاحب آپ کا شکریہ آج شکر اور بات کی ہم نے صبر کیا اللہ ہمیں صبر کی توفیق بھی دے اور صاحب آپ کا بہت شکریہ نوید بھائی آپ نے آج 4 چاند لگائے پروگرام میں آپ نے بہت خوبصورت نعت پاک پڑھی ہے تحت اللفظ سے جو ہے وہ اختتام کریں گے مجھے اگر مائک آپ دے دیں تو ہم تحت اللفظ کے سائے میں اجازت لیں گے آپ سے اور صلو علیہ وآلہ کی صدائے میں ہم تحت اللفظ کے اندر جو اپنے اختتام کریں گے آج کی اشریات کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میری ہر سانس
ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اور مظفر حاصل کلام شعر اور اس شعر کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی اس کرونا کے اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو لوگ کرونا سے ان کی اموات ہو گئی ہیں اللہ کی مغفرت ان کی فرمائے کہ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں